نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعیم۔ سورۃ رحمان کے بعد آج سورۃ واقعہ شروع ہے۔ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، اور واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟ وہ قیامت ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، دافعہ، واقعہ، القارعہ، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس واقع ہونے والے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، کچھ تو لوگ پست ہوں گے اور کچھ بلند ہوں گے۔ خافضۃ، پست ہوں گے، اور رافعہ، اور بلند ہوں گے۔ سورہ واقعہ ایک عجیب صورت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر تھے، اور آخری جب ان کا وقت تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس حضرت عثمان آئے اور خیریت دریافت کی، تو کہا کہ کوئی خدمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی خدمت نہیں۔ فرمایا کہ کوئی پیسوں شیسوں کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی ضرورت نہیں۔ تو ان کی بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کچھ رقم میں دے دیتا ہوں تو تمہاری بیٹیوں کے کام آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی۔ تو حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس سورت کو پڑھے گا، اس پر کبھی بھوک نہیں آئے، اس پر کبھی مال کی کمی نہیں آئے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ تو میں بھی اس کو بچپن سے پڑھ رہا ہوں روزانہ، آپ بھی پڑھیں، پڑھنی چاہیے۔ 3 رکوع ہیں، جب آپ 1 مہینہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا، پھر زبانی پڑھیں۔ اذا وقعت الواقعہ، تو یہ بھوک کو ختم کرتی ہے، غریبی کو ختم کرتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تو یقین ہونا چاہیے، ہمیں ایک تو یقین نہیں ہے، دوسرے ہماری زبانوں میں بھی کمزوری ہے، گندی زبانیں ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر کہتے جی اثر نہیں ہوا۔ تو اثر تو نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک جلیل القدر صحابی اور گورنر کوفے کے، اور حالت یہ کہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہے گھر میں کوئی چیز، گھر خالی ہے۔ وہ لوگ کرپشن نہیں کرتے، وہ اتنا وظیفہ لیتے تھے کہ 2 وقت کا کھانا مل جائے، اور اگر کوئی مہمان آ جاتا تو اس دن خود تھوڑا کھاتے، مہمان کو بھی پورا ہو جاتا۔
یہ تھی حکومتیں، یہ اللہ والے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہوگی واقع ہونے والی، لیس لوقعتها کاذبہ، کوئی جھوٹ نہیں ہے اس واقع ہونے والے میں، خافضۃ الرافعہ، کوئی پست ہوں گے اور کوئی بلند ہوں گے۔ گناہگار اس دن پست ہوں گے اور نیک لوگ بلند ہوں گے۔ خافضۃ الرافعہ۔ فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا ہلانا، زمین کو بھونچال آ جائے گی، بھونچال کا آنا۔ اذا رجت الارض رجا، دیکھیں نا کل پرسوں افغانستان میں ادھر بھی آیا تھا زلزلہ، لیکن ہماری بچت ہو گئی، وہاں تباہی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں رجا، اذا رجت الارض رجا۔ یہ زمین بھی کس کا حکم مانتی ہے جی؟ اللہ کا۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہل جا تو پھر یہ ہل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی پلیٹیں ہل گئی، پلیٹیں نہیں ہلی، اللہ کا حکم آیا ہے۔ یہ اذا رجت الارض رجا، قرآن کہتا ہے کہ یہ پلیٹوں کا مسئلہ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اور جب بھی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ہل کے دکھا۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، چورا چورا ہوں گے، اڑ جائیں گے۔ وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، تو ہو جائیں گے اڑتی ہوئی خاک کی طرح۔ خاک اڑتی ہے نا، تو فرمائے پہاڑ اس طرح ہوں گے۔ فکانت ہباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم لوگ تین قسموں پر ہو جائیں گے، تمہارے تین گروپ بن جائیں گے، تین طرح کے لوگ ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، تین طرح کے لوگ ہو جاؤ گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے جو ہیں ان کی کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی، یعنی ان کی تعریف کی گئی۔ دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے؟ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فرمایا کہ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ فاصحاب المیمن واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ واصحاب جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہوگی جس کو قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وہ کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ بھائی میرا رزلٹ دے، میری کتاب پڑھو۔ ہاؤم اقرءوا کتابیہ، یہ ہے میری کتاب۔ رزلٹ آتا ہے نا، جو زیادہ نمبر لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سب کو دکھاتا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ والے کیا کہیں گے؟ ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ جی میرا کتاب پڑھو، میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا رزلٹ پڑھو۔ خوشی سے وہ چلائے گا۔ اور فرمایا بائیں ہاتھ والے کہیں گے قالت القاضی ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی، کاش کہ آج یہ مجھے ملا ہی نہ ہو۔ کہتا ہے یار یہ میرا بل آئے یا نہیں آتا تو ٹھیک ہے۔ تو وہ بائیں ہاتھ والے کیا کہیں گے کہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے تو میرا ساتھ نہیں دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اللہ فرمائے خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اور اس کو باندھو، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبے زنجیروں میں اس کو جکڑ دو۔ یہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، وہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب لوگ ہیں۔ جتنے بھی نیک لوگ ہیں، انبیاء، صلحاء، اچھے لوگ،
نیک لوگ یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، تو ان کی تعریف ہے۔ اور فرمایا واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والوں کی کیا ہی برائی ہے بائیں ہاتھ والوں کی۔ فرمایا کہ پھر کیا ہو جائے گا تمہارے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 قسم کے تمہارے گروپ بن جائیں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور تیسرا گروپ ہوگا والسابقون السابقون، پہلے والے، سب نیکی میں پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے۔ اس لیے اسی صورت میں آگے صورت حدید میں آ رہا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، بھاگو۔ تو یہاں اللہ والسابقون السابقون، اللہ نے کیسی کیسی باتیں سمجھائی ہیں، لیکن سمجھے کو عمل کون کرے۔ فرمایا والسابقون السابقون، تیسرا گروپ ہوگا سابقین کا، جو آگے بڑھنے والے ہوں گے، جو جنت میں بھی آگے جانے والے ہوں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہے مقرب بندے، اللہ کے قریبی بندے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ کا قرب کیسا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ اب آیت پڑھوں گا تو پھر آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، ہاں جی، کہ سجدہ کرو اور کیا کرو؟ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ سب سے زیادہ قرب اللہ کا کہاں حاصل ہوتا ہے؟ سجدے۔ اس لیے سجدہ شوق سے کرنا چاہیے، سر رکھ دو، یہ نہ کہو کہ 3 دفعہ میں نے پڑھ لیا ہے، اللہ کو سوچو، سبحان ربی الاعلی، ایسا سوچو تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ مقرب بندے ہیں اللہ کے، جو سب سے پہلے والے ہیں۔ تو یہاں نیکی کا کیا حکم ہے کہ بھاگ کے نیکی حاصل کرو، نیکی کی طرف دوڑو، فاستبقوا الخیرات، نیکی کی طرف سبقت حاصل کرو۔ ہم کہتے ہیں جی کہ مسجد میں یا کوئی مدرسے میں کوئی اعلان ہوتا ہے، کوئی چندہ دے دو، مسجد کی بل دینے ہیں یا مسجد کا کوئی کام کرنا ہے، چلو مسجد کے علاوہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے، تو ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور اپنے اوپر سب کچھ خرچہ کرتے ہیں۔ تو خرچ میں بھی آگے بڑھو، نیکی میں بھی آگے بڑھو، مدد میں بھی آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کے بے شمار راستے ہیں، صرف نماز نہیں ہے، بے شمار راستے ہیں، اس میں آگے بڑھو۔ اب یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو سیلاب آئے ہیں تو کیسے کیسے لوگ مدد والے پہنچے ہیں، یہ بھی سابقون میں سے ہے۔ کہاں کہاں سے لوگ پیسہ لے کے وہاں پہنچ رہے ہیں اور ان کی مدد کریں، تو ان کے دل میں ایک تڑپ ہے تو کر رہے ہیں۔ فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور یہ مقرب کیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغ میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ تو سورہ واقعہ ایک تو اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، بچوں کو یاد کرانا چاہیے، سارے گھر والے مغرب کے بعد اس کو پڑھا کریں۔ 3 رکوع ہیں، جب آپ روزانہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی، گھر کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور چھوڑو نہیں، روزانہ پہ کوئی بھی کام ہو 2 منٹ اگر آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو 3 منٹ لگے، اور اگر آپ کو زبانی یاد ہوگے تو 1 منٹ میں آپ پڑھو گے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق